ترقی پسند تحریک کے نظریہ ساز اور بنیاد گزار تھے، اور اپنے ناولٹ لندن کی ایک رات اور خاص طور پر ترقی پسند تحریک کی تاریخ روشنائی کی وجہ سے ہمارے درمیان یا اردو ادب میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ سجاد ظہیر صاحب جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی، انہوں نے اس کتاب میں کیا کچھ کہا ہے، کس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو اس سلسلے کے لیے ہمارے آج کے کی نوٹ اسپیکر پروفیسر انور پاشا صاحب یہاں موجود ہیں، جو دہلی سے تشریف لائے ہیں، اور سر نے جیسا کہا آپ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی کل، اور اس کے باوجود بھی آج یہاں موجود ہیں، تو یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے۔ اور سر جب بھی بات کرتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے سر لکھنؤ کے ہیں، دہلی کے نہیں ہیں، تو مجھے یہی لگتا ہے کہ میں سر سے کہوں کہ ہم ادا آپ کی زباں سے ہوں، ہم ادا آپ کی زباں سے ہوں، لفظ اس آرزو میں رہتے ہیں، گفتگو میں مہک گلابوں سی، آپ کیا لکھنؤ میں رہتے ہیں؟ پروفیسر انور پاشا صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر ریشما پروین صاحبہ۔ صدر جلسہ، آپ نے کہا کہ آپ لکھنؤ سے تعلق، ایسا لگتا ہے لکھنؤ سے تعلق ہے آپ کا۔ جو بھی اردو بولتا ہے اس کا تعلق لکھنؤ سے ہے۔ جناب سعید مہدی صاحب، ظاہر ہے کہ روح رواں ہیں اس ادارے کی تعمیر میں، تشکیل میں، ان افکار و تصورات کو زندہ رکھنے میں جن افکار و تصورات کے لیے پوری زندگی کیفی اعظمی صاحب اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دی تھی، اپنی پوری زندگی لڑتے رہے، نہ صرف اپنے قلم کے ذریعے بلکہ عملی طور پہ بھی انہوں نے ہندوستان کی تصویر کو بدلنے کی کوشش کی۔ پروفیسر سنجے سریواستو صاحب تشریف فرما ہیں، نہیں آئے ہیں۔ جناب شکیل صدیقی صاحب، ظاہر ہے کہ ایک شناخت کا وسیلہ ہیں، اس وقت وہ اپنی پوری خدمات جس طرح سے انہوں نے انجام دی ہیں، لکھنؤ شہر کا جب ذکر آتا ہے تو شکیل صدیقی صاحب کا بھی ذکر آتا ہے اس کے ساتھ۔ پروفیسر نلین رنجن سنگھ صاحب، سمینہ خان صاحبہ، اور راکیش جی، معاف کیجیے گا آپ کا چونکہ نام اس لسٹ میں درج نہیں ہے، لیکن آپ تشریف فرما ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ موجود ہیں، اور اس پروگرام کی رونق کو بڑھانے میں آپ کا بھی ایک بڑا کردار ہے۔ آپ سب وہ چراغ ہیں جس کی روشنی اس ہندوستان کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کافی ہے۔ آپ لوگوں نے جن خیالات، جن نظریات، جن تصورات کو لے کر کے آج بھی پوری مستعدی کے ساتھ قائم ہیں جن نظریات پہ، وہ ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے۔ آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت آج بھی ہمارے معاشرے کو، ہماری سیاست کو، ہماری جمہوریت کو آج بھی ہے۔ جیسا کہ بتایا پروفیسر ریشما پروین صاحبہ نے کہ موضوع ہے ترقی پسند تحریک، کل اور آج روشنائی کے حوالے سے۔ آواز کا کچھ میری نسل کے لوگوں کے لیے، ہماری جو نسل ہے اس نسل کے لوگوں کے لیے یہ جو شہر ہے لکھنؤ، اس شہر کی شناخت ایک وسیلہ ترقی پسند تحریک بھی ہے۔ جب بھی ترقی پسند تحریک کا ذکر آتا ہے تو اس شہر کی جو اہمیت ہے، پہلی کانفرنس 1936 میں اسی شہر میں منعقد ہوئی تھی، اور شاید اس سرزمین کی برکت تھی کہ وہ تحریک اس قدر بڑھی اور اتنی شان کے ساتھ قائم رہی، اتنے عرصے تک اس کا قیام رہا، اور اس تصور، اس نظریے کی آج بھی رمق اسی طرح سے باقی ہے۔ ترقی پسند تحریک کا جب ذکر آتا ہے تو لکھنؤ کا وہ دور بھی ہماری نگاہوں کے سامنے پھر جاتا ہے جب یہ مرکز ہوا کرتا تھا دانشوروں کا، ادیبوں کا، شاعروں کا، سیاستدانوں کا ایک مرکز تھا۔ اور اس حوالے سے ایک شعر جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے جب ہم ترقی پسند تحریک کا ذکر کرتے ہیں، لکھنؤ شہر کا ذکر کرتے ہیں، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو،
یہ تحریک ہندوستانی معاشرے کی تشکیل نو کی بھی تحریک تھی، ان تمام برائیوں سے نجات حاصل کرنے کی بھی تحریک تھی جو ہماری ترقی کی راہ میں حائل تھی جو برائیاں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری اصلاحی تحریکیں بھی تحریک آزادی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تھیں، جن کو ہم قومی تحریک کے حوالے سے جانتے ہیں، جنہیں ہم قومی تحریک کہتے ہیں۔ صرف آزادی کی تحریک نہیں تھی، وہ قومی تشکیل کی تحریک تھی۔ اس حوالے سے طرف سے تحریک کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے وہ تحریک آزادی میں شاید ہی کسی ملک میں ادب کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن آزادی کے حصول میں، معاشرے کی تشکیل میں، مساوات کے قیام میں، جمہوری افکار و تصورات کو فروغ دینے میں مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ادب کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہو ان تمام سطحوں پہ۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی تحریک چلی تھی جو ادبی تحریک تھی، لیکن اس کے ڈائمنشنز مختلف سطحوں پہ تھے، یعنی ثقافت میں بھی تبدیلی، سماج میں بھی تبدیلی، سیاست میں بھی تبدیلی اور معیشت میں بھی تبدیلی، اخلاق میں بھی تبدیلی۔ انسانیت کا درس بنیادی محور تھا اس تحریک کا۔ میں 20 منٹ لوں گا، اجازت ہے اتنی کی؟ گفتگو میں کرنا چاہتا تھا لیکن اسٹرکچرڈ ہو گفتگو، تو اس کے لیے میں نے، اور خاص طور سے روشنائی کے حوالے سے بھی میں نے کوشش کی ہے کہ روشنائی کو 2-4 جملوں میں نپٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ رہنما کتاب کی حیثیت رکھنے والی کتاب روشنائی ہے۔ جی، ترقی تحریک کل اور آج۔ ایک بات اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ترقی تحریک کے حوالے سے اور بزرگوں کے حوالے سے، خاص طور سے کیفی اعظمی کے حوالے سے، آج 106ویں جو ہے وہ ان کا برسگانٹھ کہہ لیجئے، یوم پیدائش کہہ لیجئے، اس موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، جو خود ترقی پسند تحریک کا ایک بہت ہی روشن اس کی مشعل کی طور ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ اس کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے مہدی صاحب، شکیل صاحب، کہ گاہے گاہے باز خاں ای دفتر پارینہ تو پارینہ را، قصہ پارینہ بھی ہے، دفتر پارینہ دونوں سے، اور شاعر نامعلوم ہے لیکن شعر اتنا اہم ہے کہ ہر موقع پر، خاص طور سے ایسے موقعوں پہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ گاہے گاہے باز خاں ای دفتر پارینہ را، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را۔ کردہ فکری و فنی آہنگ کو بدلتے عالمی تناظر سے وابستہ نئے افکار و آہنگ سے مربوط کر کے عصری ادب و ثقافت کو زندگی اور انسانیت کا حدی خواں بنانے پر مبنی تھی۔ ایک نئی دنیا کی تشکیل کا خواب تھا اس تحریک کا۔ 20ویں صدی کے اولین دہائیوں میں جب اقبال، ٹیگور اور پریم چند نئی بصیرتوں سے ادبی کینوس کی رنگ آمیزی کا فریضہ انجام دے کر رخصت ہو رہے تھے، یہ ان کا چلچلاؤ تھا، اقبال کا بھی، پریم چند کا بھی، ٹیگور کا بھی، رخصت ہو رہے تھے، تو عین اسی وقت ترقی پسند فکر و نظر سے سرشار ادیبوں اور شاعروں کی ایک نئی کھیپ نے ہندوستان کے ادبی منظرنامے کو یکسر نئے آفاقی اقدار و آہنگ والی بوتقا سے تابناک بنانے کا کام کیا۔ ترقی پسند تحریک کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک نئی فکر کو لے کر ترقی پسند تحریک آئی، بالکل آئی، لیکن اس نئی فکر کی جڑیں ہماری جو تہذیب تھی، جو ہماری ثقافت تھی، ہمارا معاشرہ تھا، اس میں پیوست تھیں اس کی بنیادیں۔ وہ اجنبی یا باہر سے امپورٹ کی ہوئی تحریک نہیں تھی یا نظریہ نہیں تھا۔ اس نئی ادبی بوتیقہ کو خلق کرنے والے ادیبوں و شاعروں کی اس کھیپ کے سربراہ اگرچہ سجاد ظہیر اور ان کے رفقۂ کار تھے۔ روشنائی کی بات ہو رہی ہے، سجاد ظہیر کے بغیر ترقی پسند تحریک کا تصور ذہن میں نہیں ابھرتا، لیکن خوش بختی سے اس نئی بوتیقہ کو پریم چند جیسے لیجنڈ ادیبوں کی سرپرستی نے اعتبار عطا کیا۔ 1936 میں لکھنؤ کانفرنس میں پریم چند کے تاریخی صدارتی خطبے نے ترقی پسندی کی نئی بوتیقہ کو سمت عطا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، بالخصوص خطبے کا یہ جملہ کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، بالکل ایک نئی پوئٹکس، نئی بوتیقہ خلق کرنے کے برابر تھا یہ جملہ، بالکل اس کی طرف اشارہ تھا۔ ترقی پسندی کی بوتیقہ کا محور قرار پایا یہ جملہ، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس نئی بوتیقہ سے ہمارے ادب میں نئے جمالیاتی و فکری شعور کا سورج طلوع ہوا اور شعر و ادب میں حسن و جمال کی پیشکش اور اس کی تعبیر و تعویل کے پیمانے بدل گئے اور ایک نئی بوتیقہ وجود میں آئی۔ آپ غور کریں
آپ میں سے بہتوں نے وہ نظم سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، جوش ملی آبادی کی، کسان تہذیب کا پروردگار، کسان کی عظمت، اس کی تکریم اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ایسے الفاظ کا استعمال اب سے پہلے ہماری شاعری میں نہیں ہوا تھا۔ جوش تھے، نرالا وہ پتھر توڑ رہی جو ان کی نظم تھی، اس میں جس طرح کی فکر ابھر کے سامنے آتی ہے۔ تاج محل، شاعر کی نظم کو پڑھیے آپ، تاج محل کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا بالکل۔ یہ تھی وہ نئی بوتیقہ جو پیدا ہو رہی تھی اس تحریک کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ۔ ترقی پسند تحریک اردو کی پہلی ایسی توانا اور باقاعدہ ادبی تحریک تھی جس کی بنیاد اپنے عہد کے جدید ترین سائنسی فلسفہ حیات و کائنات پر تھی۔ سائنٹیفک ایک نقطہ نظر، تمام توہم سے الگ، توہم پرستی اس سے بالکل مختلف، ایمبیگوٹی نہیں تھی اس میں۔ اور اس کی تعبیر و تعویل کے ترقی پسند تحریک اردو کی پہلی ایسی توانا اور باقاعدہ ادبی تحریک تھی جس کی بنیاد اپنے عہد کے جدید ترین سائنسی فلسفہ حیات و کائنات پر تھی، اور جس نے شعوری طور پر ادب کا رشتہ عوام سے جوڑنے کی کوشش کی۔ اس تحریک نے ہمارے ادب کو نہ صرف ہم عصر بین الاقوامی افکار و نظریات سے قریب تر کیا، عالمی سطح پہ، عالمی جو سطح پہ جو نظریات و افکار ابھر رہے تھے اس سے قریب تر کیا ہمارے ادب کو، بلکہ موضوعات و مسائل اور فن و جمال کی سطح پر ادب کی روایتی تنگنائی کو وسعت اور تنوع سے ہمکنار کیا۔ ادب میں فکری اور نظریاتی مباحث کی راہیں ہموار کی اور تخلیقی و تنقیدی سرمایہ میں کئی اعتبار سے بیش بہا اضافے کیے۔ راکیش جی سے اور نلن رنجن جی سے معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ یہ ذرا تنقید کی زبان ہے، کریٹیکل لینگویج ہے، تو تھوڑی سی ڈکشن اس میں مشکل ہوگی اردو کے حوالے سے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور یہ صورتحال ہندی میں بھی ہے، جب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں، آلوچنا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لامحالہ ایسے ڈکشن یا ایسے ٹرمز کو یوز کرنا پڑتا ہے، ذرا مشکل ٹرمز ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی کچھ چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ آسان ترین زبان میں اپنی باتیں رکھ سکوں۔ ترقی پسند تحریک ایک نظریاتی تحریک تھی، آئیڈیالوجیکل، جس میں نظریے اور فکر کو اولویت حاصل تھی۔ زندگی اور معاشرے کے تئیں اس نظریے نے ایک واضح ادبی و ثقافتی سمت کو اپنا موقع بنایا، جس میں کسی ابہام کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جس میں ماضی پرستی سے اجتناب اور مستقبل سازی کا عزم شامل تھا۔ اس میں مایوسی، ناامیدی، توہم پرستی، جہالت، رجعت پسندی اور غلامی کی نفی تھی۔ عدل و انصاف، مساوات، جمہوریت، آزادی اور انسانیت کی مثبت قدروں کی پاسداری اس کے آدرش تھے۔ عالمی سطح پر یورپی نشت ثانیہ سے لے کر 20ویں صدی کے تیسرے چوتھے دہے تک کا یہ غیر معمولی تغیراتی عہد، صنعتی انقلاب، سائنسی، میں اس حصے کو چھوڑتا ہوں جو عالمی تناظر کی طرف جس کا اشارہ ہے، لیکن جب بات کرتے ہیں ہم طرف سے تحریک کی تو ظاہر ہے کہ اس تحریک کو ہم ایک عالمی زاویے سے بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ اس پر اثرات تھے ان تمام نظریات و تصورات کو جو اس وقت کے ہندوستان، اس وقت کی دنیا میں وہ ظاہر ہے کہ نئے تصورات کے طور پر ابھر رہے تھے۔ ترقی پسندی ان سے ایک طرح سے ہم آہنگ نظریہ تھا۔ اس کو چھوڑتا ہوں، آگے کا حصہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ عالمی پس منظر تھا جس میں ترقی پسند تحریک وجود میں آئی۔ اس پس منظر کا ذکر ہے اس میں، جس میں فرانس میں، پیرس میں ورلڈ کانگریس آف رائٹرز فار دا ڈیفینس آف کلچر، ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ میکس گورکی اس میں شریک ہوئے، رومن رولاں کی وہ اپیل تھی جس میں انہوں نے کہا کہ مزید خاموش رہنا موت کے برابر ہے، جو حالات تھے اس وقت عالمی سطح پہ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ وہ عالمی پس منظر تھا جس میں ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، لیکن اردو ادب اور دیگر تمام دوسری ہندوستانی زبانوں کے ادبیات میں اس تحریک کا آغاز و مقبولیت اس کے پس پردہ عالمی صورتحال کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی صورتحال نے اس کے لیے فضا سازگار کرنے کا کام کیا۔ دوسری، تیسری اور چوتھی دہائیوں تک آتے آتے قومی سطح پر ہندوستانی عوام کے اندر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کا جذبہ شدت اختیار کرنے لگا۔ تحریک آزادی کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس طرح کے فکر کو فروغ دینے میں، اور ترقی پسند تحریک کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا آزادی کے جذبے کو فروغ دینے میں۔ دونوں بالکل ایک دوسرے کے مماثل اور ایک دوسرے کے ساتھ معاون کرنے والے نظریات تھے۔ رفتہ رفتہ مکمل آزادی کا مطالبہ عوامی مطالبہ بن چکا تھا۔ اب ایسا تھا کہ بعض شروع میں تو چند مخصوص گروہوں تک یہ مطالبہ محدود تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس کی حیثیت عوامی ہوتی چلی گئی۔ ان قومی اور بین الاقوامی حالات نے ایک ایسے شعور کو جنم دیا جس نے جغرافیائی حدود کو مٹا کر عوام میں اتحاد و انقلاب کے جذبے کو فروغ دینے میں محرک کا کام کیا۔
اس صورتحال نے طرق پسند تحریک کے لیے نہ صرف فضا سازی کی بلکہ اسے وقت کی عین ضرورت قرار دیا۔ سجاد ظہیر اور ان کے رفقا کی رہنمائی میں جو مغرب کے تعلیم یافتہ نوجوان ادیبوں نے آزادی آواز دی تو ہندوستانی ادیبوں نے نہ صرف اسے خیر مقدم کیا بلکہ پوری شدت سے حمایت کی۔ اس تحریک کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک طرف اس تحریک کو پریم چند، ٹیگور، اقبال، حسرت موہانی، مولوی عبدالحق، جوش ملی آبادی، فراغ گورکھپوری، آچاریہ نریندر دیو، پنڈت امرناتھ جھا اور ڈاکٹر تارا چند جیسے اکابرین ادب نے اپنی حمایت کا اعلان کیا، تو دوسری طرف نوجوان ابھرتے ہوئے قلمکاروں میں ڈاکٹر عبدالعلیم، سید اعجاز حسین، غازی عبدالغفار، ڈاکٹر اشرف، محمود الظفر، رشید جہاں، احمد علی، سبت حسن، ہیرن مکھرجی، سہیل اعظم آبادی، اختر ارینوی، اختر حسین رائے پوری، کرش چندر، فیض احمد فیض، حیات اللہ انصاری، مجاز، خواجہ احمد عباس، وامق جون پوری، مخدوم محی الدین، احتشام حسین، راجندر سنگھ بیدی، سردار جعفری، معین حسن جذبی، عصمت چغتائی، منٹو، اختر الایمان، جانثار اختر، ساحل الدیوانی، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری وغیرہ نے اس تحریک کی ترویج و اشاعت میں بے پناہ جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا۔ میں نے بہت سارے نام پڑھے لیکن بہت سارے نام چھوٹ بھی گئے ہیں اس میں، اور یہ اعزاز بھی طرق پسند تحریک کو حاصل ہے کہ ایک ایسی کہکشاں آپ نام لیتے چلے جائیے اور وہ سلسلہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا ہے۔ شاید ہی کسی رجحان یہ تحریک کو یہ اعزاز حاصل ہو۔ چند نام انگلیوں پہ گنیں گے آپ، اور یہاں بتحاشا گنتے چلے جائیے ناموں کے، ظاہر ہے کہ اس کی لسٹ لگتا ہے کہ لامتناہی سی لسٹ ہے، لامتناہی سی فہرست ہے۔ یہ اعزاز حاصل ہے طرق پسند تحریک کو۔ طرق پسند تحریک ہندوستانی ادبیات میں سب سے توانا تحریک اس لیے قرار پائی کہ یہ اپنے وقت کی آواز اور پہچان بن گئی۔ اتنی بڑی تعداد میں اس سے قبل نہ تو کسی ادبی تحریک کے رجحان کی نمود ہو سکی تھی اور نہ بعد میں ہی۔ ادیبوں کی ایک کہکشاں تھی جو آسمان ادب کو منور کر رہی تھی۔ یہ سجاد ظہیر اور ان کے رفقۂ کار کی فہم فراست اور واضح فکر، استقلال اور کمٹمنٹ کا نتیجہ تھا کہ باوجود برطانوی سامراجی حکومت، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہ بیشتر ادیب جن کے نام ہم نے لیے یہ سب جیل کی سلاخوں میں بند بھی کیے گئے تھے، ان کو یہ بھی اعزاز تھا۔ وہ ایک اعزاز میں کہوں گا، یہ اعزاز سب کو حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اعزاز تھا انہیں حاصل کہ انہوں نے اس زمانے میں سامراجی حکومت تھی، جبر استدلال والی حکومت تھی، استبداد والی حکومت تھی، اس دور میں انہوں نے وہ آواز بلند کی جو آواز ظاہر ہے کہ آج اس مستعدی کے ساتھ بلند کرنے میں لوگوں کو بڑی قباحت محسوس ہوتی ہے۔ طرق پسند تحریک نے ادب میں دانشوری کا ایک ایسا چراغ روشن کر دیا جس کی روشنی نے اردو ادب ہی نہیں ہندوستان کی تمام زبانوں کی ادبیات کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ خواہ شاعری ہو، فکشن ہو، تنقیدی تصورات و نظریات، ہر سطح پر اس تحریک کے سبب ادب کے سرمایہ میں بیش بہا اضافہ ہوا۔ جدید نظریاتی و فکری مباحث کے دریچے واہ ہوئے۔ قومی و عالمی سطح پر ادیبوں اور دانشوروں کے درمیان فکری اتحاد و یگانگت کی فضا ہموار ہوئی۔ ادب کا رشتہ عوام کے ساتھ مربوط ہوا۔ سجاد ظہیر نے طرق پسند تحریک کی نہ صرف فکری رہبری کی بلکہ مختلف مراحل پر تحریک کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کی حکمت عملی بھی تشکیل دی، جس کی تفصیلی روداد روشنائی میں موجود ہے۔ روشنائی ایک ایسی دستاویز ہے جس سے قاری کو نہ صرف اس تحریک سے وابستہ افکار و تصورات سے آگہی حاصل ہوتی ہے بلکہ اس عہد کی سماجی، سیاسی اور ثقافتی صورتحال کا جیتا جاگتا مرقع نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ جن لوگوں نے روشنائی نہیں پڑھی ہے شاید اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک تاریخ ہے، ایک پورے عہد کی تاریخ ہے، دانشوری کی تاریخ، فکری تاریخ، ثقافت کی تاریخ، سیاست کی تاریخ۔ آپ اس عہد کی سیاست کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو روشنائی کو پڑھ کر جتنا لطف آپ اٹھائیں گے اس عہد کی سیاسی صورتحال کو سمجھنے میں شاید اور کسی کتاب سے اتنی مدد نہیں ملے گی۔ ادب کا یہی تو کمال ہے کہ ادب ایک جیتا جاگتا مرقع ہے، ایک ایسا مرقع، ایک ایسا البم ہے جس میں آپ اس عہد کو جیتا جاگتا دیکھتے ہیں۔ روشنائی وہ مرقع ہے، بالکل ایک ایسا لگے گا کہ وہ تمام شخصیتیں جو ہمارے لیے بہت قابل قدر شخصیتیں رہی ہیں وہ سب اس دور میں کس طرح کے تصورات افکار کے حامل تھے اور کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری، کتنی صعوبتیں برداشت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جن نعمتوں کی قدر آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ طرق پسند تحریک میں مختلف فکر و خیال کے افراد شامل تھے جو ترقی پسندی سے متعلق نظریات رکھتے تھے۔ سجاد ظہیر نے روشنائی میں جتنی باریکی کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ، جتنی تفصیل سے، جتنی کلیئرٹی کے ساتھ ترقی پسندی کی وضاحت کی ہے کسی دوسری کتاب میں آپ کو وضاحت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں طرق پسند تحریک میں مختلف فکر و خیال کے افراد شامل تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طرق پسند تحریک صرف کمیونسٹوں کی تحریک تھی،
مارکسسٹوں کی تحریک تھی، قطعی نہیں تھی۔ ترقی پسند تحریک میں مختلف فکر و خیال کے افراد شامل تھے جو ترقی پسندی سے متعلق اپنے نظریات رکھتے تھے اور ان تمام اختلافات کا تصفیہ کرنے کا ہنر سجاد ظہیر بخوبی جانتے تھے۔ حیرت ہوتی ہے، ایک شخص نے اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر لی تھی، اس کا ذہن اتنا وسیع تھا، اتنا بلیغ تھا، اتنا بالیدہ تھا کہ اس آیت کے تمام جتنی بھی الجھنیں پیدا ہوتی تھیں، جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے تھے، جتنے اعتراضات پیدا ہوتے تھے، ان سب کا جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی۔ اور آپ دیکھیں اس ادیبوں کو، دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا، کہا جاتا ہے نا، کسی نے کہا کہ ادیبوں کو، دانشوروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا بالکل اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا کہ زندہ میڈک کو ترازو میں تولنا۔ ایک کو ڈالیں گے دوسرا کود کے باہر چلا جائے گا۔ مجھے ذرا پانی ایک گلاس دے دیجیے کیونکہ میں طبیعت میری کچھ گڑبڑ تھی، شاید وہاں کہیں پہ ہے۔ میڈک لیکن یہ کام سجاد ظہیر نہیں کیا کہ سارے میڈکوں کو ترازو میں جمع کر لیا اور کوئی اس میں سے بھاگ کر باہر نہیں جا سکا۔ ترقی پسند تحریک میں مختلف فکر و خیال کے افراد شامل تھے جو ترقی پسندی سے متعلق اپنے نظریات رکھتے تھے۔ ان تمام اختلافات کا تصفیہ کرنے کا ہنر سجاد ظہیر بخوبی جانتے تھے۔ انہوں نے مختلف مواقع پر ترقی پسندی سے متعلق اپنے نظریات کی وضاحت کی، جس سے ترقی پسند تحریک کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا قائم ہوئی۔ ترقی پسند تحریک میں بعض اکابرین ایسے تھے جو کمیونسٹ نظریے کے حوالے سے ترقی پسندی کو دیکھتے تھے اور وہ ادبی تخلیق میں اس نظریے سے متعلق شدت پسندی کے قائل تھے۔ حسرت موہانی جیسے لوگ بھی تھے مولانا، لیکن وہ کمیونزم کے تصور کے ساتھ اس قدر کمیٹڈ تھے۔ آگے اب دیکھیں کہ کیا ان کا بیان کس طرح کا ہے اور سجاد ظہیر کیسے ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے۔ وہ ادبی تخلیق میں اس نظریے سے متعلق شدت پسندی کے قائل تھے۔ ایسے ادیبوں میں سے ایک اہم شخصیت حسرت موہانی کی بھی تھی، لیکن سجاد ظہیر نے وسعت نظری اور فکری بالیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسرت موہانی اور دیگر ادیبوں کے نظریے کی تعویل و تعبیر بیان کی، جس کی وجہ سے نئے لکھنے والوں میں ترقی پسندی کا واضح شعور نمایاں ہوا۔ اس وقت بہت ضروری تھا کہ ترقی پسندی کیا ہے اس کی وضاحت کی جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے تصورات ابھر رہے تھے، لوگ الگ الگ طریقے سے دیکھ رہے تھے ترقی پسندی کو۔ سجاد ظہیر کس طرح سے ایکوموڈیٹ کرتے ہیں سب کو اب دیکھتے چلیں۔ مثال کے طور پر روشنائی میں سجاد ظہیر حسرت موہانی کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، کوٹیشن: مولانا نے اپنی تقریر میں پہلے تو ترقی پسند مصنفین، یہ جو لکھنؤ میں کانفرنس ہوئی تھی 36 میں، یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا نے اپنی تقریر میں پہلے تو ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے اعلان نامے اور اس کے مقاصد سے پورے اتفاق کا اظہار کیا۔ مولانا یعنی مولانا حسرت موہانی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ادب کو قومی آزادی کی تحریک کی ترجمانی کرنی چاہیے، اسے سامراجیوں اور ظلم کرنے والے امیروں کی مخالفت کرنی چاہیے، اسے مزدوروں اور کسانوں اور تمام مظلوم انسانوں کی طرفداری کرنی چاہیے، اس میں عوام کے دکھ سکھ، ان کے بہترین خواہشوں اور تمناؤں کا اس طرح اظہار کرنا چاہیے جس سے ان کی انقلابی قوت میں اضافہ ہو اور وہ متحد اور منظم انقلابی جدوجہد کو کامیاب بنا سکیں۔ مولانا اپنے خیالات کو چھپانے یا کسی مصلحت کی بنا پر پردہ ڈالنے کے قائل تو تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ محض ترقی پسندی کافی نہیں ہے، صرف ترقی پسند ہونا کافی نہیں ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ جدید ادب کو سوشلزم اور کمیونزم کی تلقین کرنی چاہیے، اس پر مصر تھا مولانا۔ انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام اور کمیونزم میں قطعی کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کا جمہوری نصب العین اس کا متقاضی ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان اشتراکی نظام قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا ایک شعر بھی ہے نا کہ لازم ہے تقلید آئین سوویت 2-4 برس میں ہو کہ 10-20 برس میں، ہندوستان کی لکھا انہوں نے۔ یہ اس طرح کے اشعار بھی انہوں نے کہے۔ ان کو ہم صرف یاد کرتے ہیں کیا ہے وہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے کے حوالے سے، لیکن ان کے کلام کے جو دوسرے شیڈز بھی ہیں اس طرح کے بھی انقلابی اشعار بھی ان کے ہیں۔ چونکہ موجودہ دور میں زندگی کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، اس لیے ترقی پسند ادیبوں کو انہی خیالات کی ترویج کرنی چاہیے۔ یہ روشنائی سے میں نے اقتباس لیا، اقتباس ختم۔ سجاد ظہیر آگے لکھتے ہیں کہ آخر میں مولانا نے خود اپنی شاعری کا ذکر کیا اور ہنستے ہوئے کچھ اس قسم کی بات کہی۔ یہ انورٹڈ کوما میں ان کے ہے، حسرت موہانی کے الفاظ ہیں: آپ سوچتے ہوں گے کہ جب میں ادیبوں کے سامنے یہ نصب العین پیش کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل کیوں نہیں کر رہا یا کیوں نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ میری شاعری میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی انقلاب کی، لیکن آپ کو اس طرف توجہ دینا چاہیے، آپ کو زندگی کی زیادہ اہم اور سنجیدہ مسائل کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اور میں کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کے مقاصد کی طرفداری اور حمایت کا اعلان کروں۔ پرانی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ وہ اپنی شاعری کے حوالے سے بات کریے، سیلف کرٹیسزم
یہ بھی جو ہے یہ اشتراکی نظریے کی ایک ضرورت ہے. سیلف کرٹیسزم، اس سے غلطیاں ہیں تو ہم اس کی خود کرٹیسائز کریں اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. پرانی باتوں سے کام نہیں چلے گا، وہ محض دل بہلانے کی چیزیں ہیں. شاعری کے معاملے میں آپ کو میری تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خود اس قسم کے نئے ترقی پسند ادب کی تخلیق میں آپ کی پوری مدد کروں گا. اقتباس ختم. حضرت موہانی کے ادبی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے سجاد ظہیر آگے لکھتے ہیں، کوٹیشن: مولانا حضرت موہانی کی تقریر سے ہمارا بہت دل بڑھا، بہت حوصلہ ملا، اور مولانا اپنے قول پر پورے اترے. کانپور میں جب انجمن کی شاخ بنی تو مولانا حضرت موہانی اس کے صدر ہوئے. جب کبھی انجمن پر وہ حضرات حملہ کرتے تھے جن کے مکروہ رجت پرست چہرے مذہب کے نقاب سے ڈھکے ہوتے تھے، یہ مولانا ہیں اور کس طرف اشارہ ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اعتراضات کا جواب مولانا ہی دے سکتے تھے، جو اسی طرح کے حلقے سے آتے تھے جو مذہبی فکر رکھنے والی جو ایک رجت پسند طاقت تھی. میں قطعی نہیں کہتا کہ مذہب میں رجت پسندی ہوتی ہے، لیکن مذہب کو بعض لوگ اپنے ذاتی فہم کی بنیاد پر رجت پسند بنا دیتے ہیں. جب کبھی انجمن پر وہ حضرات حملہ کرتے تھے جن کے مکروہ رجت پرست چہرے مذہب کے نقاب سے ڈھکے ہوتے تھے تو مولانا حضرت موہانی تحریک کے لیے ہر وقت سینہ سپر ہو جاتے تھے اور انہیں منہ توڑ جواب دیتے تھے. لیکن مولانا سیاست کی طرح ادب میں بھی متحدہ محاذ کے تصور کے سخت متنفر تھے، یعنی سب کو ساتھ لے کر ہر طرح کے خیالات کو ساتھ سمیٹ کر چلنے کے قائل نہیں تھے. بڑے شدت پسندی تھی مولانا کے اندر، اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں. ہمارے خیال میں ترقی پسند ادبی تحریک میں محض سوشلسٹ اور کمیونسٹ نہیں بلکہ مختلف عقائد کے لوگوں کے لیے بھی جگہ تھی. انجمن ان سے وطنی آزادی اور جمہوریت میں یقین رکھنے کا مطالبہ کرتی تھی. یہ دو بڑے اہم پہلو تھے: ملک کی آزادی، غلامی سے نجات، اور جمہوری نظام کا قیام. یہ بالکل ایک طرح سے کلید، جسے ہم کہہ سکتے ہیں ترقی پسندی کی کلید تھی ایک طرح سے. مولانا اس معاملے میں انجمن ان سے وطنی آزادی اور جمہوریت میں یقین رکھنے کا مطالبہ کرتی تھی، اشتراکیت میں نہیں. یہ لازمی نہیں تھا کہ ترقی پسند تحریک میں شامل ہر آدمی اشتراکیت میں یقین رکھتا ہو، یہ لازم نہیں تھا. یہ سجاد ظہیر کہہ رہے ہیں، یہ مینڈیٹری نہیں تھا کہ آپ پہلے اشتراکی ہوں تب آپ جب ترقی پسند ہوں گے، بالکل نہیں. مولانا اس معاملے میں انتہا پسند تھے. ان کے نزدیک ترقی پسندوں کے لیے اشتراکی ہونا ضروری تھا، ہمارے لیے ضروری نہیں تھا. سجاد ظہیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم ترقی پسندوں کے لیے ضروری نہیں تھا. سجاد ظہیر نہ صرف ادب کے دائرہ کار کے متعلق ایک واضح تصور رکھتے تھے بلکہ ایک سلجھے ہوئے بالیدہ فکر ناقد کی طرح ترقی پسندی سے متعلق جہتوں کی بے لاگ وضاحت کرنے سے کتراتے نہیں تھے. وہ ترقی پسندی میں تنگ نظری کے نہیں، وسیع نظری کے قائل تھے. حضرت موہانی کے حوالے سے سجاد ظہیر فرماتے ہیں، غنائیہ یا عاشقانہ شاعری کے متعلق جسے مولانا فاسقانہ شاعری کہتے تھے، یہ خود حضرت موہانی کہتے تھے، ہم میں سے اکثر کی رائے وہ نہیں تھی جو مولانا کی تھی. یہ صحیح تھا کہ جاگیری عہد کی ایسی عاشقانہ شاعری جس کے ذریعے سے پست ہمتی، اخلاقی ابتذال، تقدیر پرستی اور شکست خوردگی کی تلقین کی گئی تھی، ہمارے لیے ناقابل قبول تھی. لیکن ایسی شاعری جس میں سچی محبت کی وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ اس غنائی شاعری میں کیا مثبت پہلو ہیں کیا منفی. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لیکن ایسی شاعری جس میں سچی محبت کی کسک ہو. ابھی جو غزل سنا رہی تھی، جو نغمے جو ان کے ہیں وہ سنا رہی تھی، وہ آپ اس طرح کی نظموں کو سامنے رکھ کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں کیا لیکن ایسی شاعری جس میں سچی محبت کی کسک ہو، جس میں انسان کی ناکامی یا محرومیوں کا اظہار کر کے اس کا تزکیہ نفس کیا جائے، جو ہم میں دردمندی اور پاکیزگی پیدا کرے، جس میں انسانی خصائل کو بہتر بنانے کی غرض سے افراد اور معاشرت پر تنقید ہو، جس سے ہماری زندگی کی زینت بڑھے اور انسانی جذبات میں بلندی اور لطافت پیدا ہو، ہرگز ایسی نہیں ہے جسے رد کیا جائے. یہ پہلو اگر ہیں، یہ عناصر اگر ہیں غنائی شاعری میں، عشقیہ شاعری میں، تو وہ شاعری بھی قابل قدر ہے، اس کو یکسر رد نہیں کیا جا سکتا. یہ تصور تھا سجاد ظہیر کا. ایک ترقی پسند یا انقلابی کے لیے ایسی شاعری اتنی ہی ضروری اور مفید ہے جتنی کہ کسی دوسرے مہذب انسان کے لیے ایسی شاعری کا منتخب کلام اور خود حسرت کی بہترین شاعری اسی زمرے کی ہیں. مولانا اس کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ان کی انتہا پسندی اور کثر نفسی پر مبنی تھا. سجاد ظہیر اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو، اور وہ خود اپنی شاعری کو رد کر رہے ہیں، لیکن سجاد ظہیر جو ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی شاعری میں بھی وہ مثبت قدریں موجود ہیں اور ان کی شاعری بھی قابل قدر ہے. سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے روح رواں تھے، اس لیے ترقی پسندی سے متعلق اعتراضات پہ قلمقامہ کرنے کی ذمہ داری بھی ان کے سر تھی. ترقی پسندی سے متعلق ان کے افکار و تصورات
راست اور بیٹوک تھے اور ان کی نظر میں تھے. ان کے نزدیک کمیونسٹ تحریک موجودہ دور میں انسانیت کی سب سے شریفانہ اور مہذب تحریک ہے. یہ تصور کمیونزم کے حوالے سے ایک بہترین انسانی معاشرہ تخلیق کرنا جس میں مساوات ہو, انصاف ہو, جمہوریت ہو, ہر طرح کے استحصال سے پاک ہو معاشرہ, ظاہر ہے کہ اس کو آپ کیا کہیں گے, یہ ایک شریفانہ, انسانیت کی سب سے شریفانہ اور مہذب تحریک سدا ظہیر کی نظر میں ہے. اور ہر قوم اور ملک کے کمیونسٹ اپنی قوم کی بہترین اور جانثار خادم اور اپنے وطن کے سب سے وفادار فرزند بننے کی کوشش کرتے تھے. کمیونسٹوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. پھر بھی کسی غیر کمیونسٹ ظاہر اس سلسلے میں لکھتے ہیں ان باتوں کو دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری نئی نسل ان سے بیگانہ ہوتی جا رہی ہے. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے اکابرین نے کیا کچھ کیا ہمارے لیے اور ہم آج کس راہ پر جا رہے ہیں. اس سے آگے بہت ضروری ہے, روشنائی کو پڑھنا چاہیے نئی نسلوں کو. وہ لکھتے ہیں اس اعلان کا, یہ کوٹیشن ہے سجاد ظہیر کا, اس اعلان کا لب لباب 2 لفظوں میں آزادی خواہی اور جمہوریت پسندی ہے. جو اعلان نامہ تیار ہوا تھا ترقی پسندی کا, حیات انسانی کی نمود اور ترقی سے لگاؤ ہے. اس کم از کم شرط کو ماننا اس لیے ضروری ہے, منیمم جو کنڈیشنز ہیں ترقی پسند ہونے کی, ماننا ضروری ہے. دوسرے لفظوں میں ایک ادیب بیک وقت وطن کی آزادی اور جمہوریت کا مخالف اور ترقی پسند نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں ایک ادیب بیک وقت وطن کی آزادی اور جمہوریت کا مخالف اور ترقی پسند نہیں ہو سکتا. یعنی آپ آزادی جمہوریت کا مخالف ہوں اور ترقی پسند ہونے کا دعویٰ کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ آزادی خواہ اور جمہوریت پسند ہے تو اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ چاہے وہ ہندو مت یا اسلام کے مذہبی تصور کو اپنائے, چاہے افلاطونی فلسفہ کو صحیح مانے, چاہے تصوف اور بھکتی کو, چاہے مارکس کی جدلی مادیت کو, ڈائلیکٹکس کا جو اصول مارکسزم کا ہے, چاہے گوتم بدھ کے نیروان کے تصور کو یا مہاتما گاندھی کی اہنسائیت کو. اسے اختیار ہے کہ اپنی ادبی کاوشوں میں وہ ان میں سے کسی بھی یا ان کے علاوہ کسی اور فلسفے یا عقیدے کی ترویج و تبلیغ کرے. منیمم جو ریکوائرمنٹس ہیں ترقی پسند ہونے کے, وہ اگر اس کے اندر ہیں تو اس کے اختیار ہے کہ باقی اور بھی جو اس کے نظریات ہیں, وہ اگر اندر سے اس نظریے سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, تو اس کو آزادی ہونی چاہیے. سجاد ظہیر اپنے موقف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. آج بھی کافی گمراہیاں ہیں ترقی پسندی کو لے کر کے. یہ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا. مثلاً اگر کوئی لیکھک منسمرتی کا حوالہ دے کر ذات پات کی وحشیانہ تفریق کو آج بھی صحیح مانتا ہے اور اپنی تحریر میں ان تصورات کی ترویج کرتا ہے, یا کوئی دوسرا شاعر اسلام کا نام لے کر اس ملک میں رہنے والے مختلف مذہبی فرقوں کے مابین نفرت پھیلاتا ہے, تو کیا ترقی پسند ادیب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ باتیں اس شخص کے مذہبی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں جس پر قائم رہنے کا اس سے پورا اختیار ہے, اس لیے ایسے ادیبوں کو بھی ترقی پسندوں میں شمار کیا جا سکتا ہے. یہ بھی تھا نا کہ اگر آپ ترقی پسندوں میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ منسمرتی بھی تو ایک مذہبی حوالے سے اس کی اہمیت ہے, اس کی ایک دھارمک امپورٹنس ہے, اس کی ایک ریلیجیس امپورٹنس ہے, تو اس کی تبلیغ کو اگر کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. سجاد ظہیر کہتے ہیں صاف لفظوں میں کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تفریق اگر پیدا کرنے والی باتیں ہیں مذہب میں کہیں, تو ہم اس کو رد کریں گے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے, اس کی تبلیغ نہیں کریں گے. اس لیے ہمیں لوگوں کے عقائد, خیالات اور عمل کو ان مجرد خیالی شکل میں نہیں بلکہ اس طرح جانچنا ہوگا کہ ہمارے موجودہ معاشرتی مسائل پر ایک خاص خیال یا فنی تخلیق کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. اگر کسی تخلیق کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں, اگر کسی مصنف کی تخلیق سے زندگی نکھرتی اور سنورتی ہے, انسان کی انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے, دماغ میں روشنی اور روح میں بالادگی پیدا ہوتی ہے, تو پھر چاہے یہ باتیں ہم میں سے کسی کے نزدیک کتنی تھوڑی اور ادھوری کیوں نہ ہو, چاہے ان کے اظہار و بیان میں پختگی نہ ہو, اور ہم میں سے بعض کو اس سے تسکین بھی نہ ہو, اور بہت سی باتوں میں ہمارا اس کا اختلاف ہو, ایسا مصنف ہمارے قبیلے میں سے ہے. ذرا سی بھی یہ سب باتیں اگر ہیں اس کے اندر, یہ ہماری جو جمہوری آزادی اور روشن خیالی سے متعلق, تو وہ ہمارے لیے ہمارا ہے, ہمارے قبیلے کا فرد ہے, ترقی مصنفین قبیلے کا فرد ہے. لیکن تفریق پیدا کرنے والا, انسانیت کے درمیان اگر کوئی نظریہ ایسا ہے تفریق پیدا کرنے والا, چھوا چھوت والا معاملہ ہے, یا درمیان میں دیواریں پیدا کرنے والا کوئی معاملہ ہے, تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے.
ترقی پسندی کے حوالے سے معترضین کا ایک ایسا حلقہ بھی سرگرم تھا جو فن برائے فن کے نعرے کے تحت ترقی پسند ادب کے نظریے اور فلسفے کو نشانہ بناتا تھا. وہ شدھ کلا کا جو ہے وہ فن برائے فن یعنی آرٹ فار دا سیک آف آرٹ کے نعرے کے تحت ترقی پسند ادب کے نظریے اور فلسفے کو نشانہ بناتا تھا. ایسے لوگوں کا الزام یہ تھا کہ ترقی پسند تحریک فکر و نظر کو اہمیت دیتی ہے، آئیڈیاز کو، تھاٹس کو، اور فن کی اہمیت کو نظر انداز کرتی ہے. آئیڈیالوجی کو اہمیت دیتی ہے، فن کی اہمیت کو یعنی جو کلا ہے، جو آرٹ ہے، اس کو کم کرتی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. استاد ظہیر یہ کہہ رہے ہیں. اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے استاد ظہیر لکھتے ہیں، فن برائے فن کو ماننے والے فردوسی کے شاہ نامے، مولانا روم کی مثنوی اور سعدی کی گلستاں اور بوستاں، تلسی کی رامائن، انیس کے مرثیوں، وارث شاہ کی ہیر، حالی کی مسدس اور اقبال کے کلام کے بیشتر حصوں کو غالباً فن ہی نہیں مانیں گے، کیونکہ ان سب میں آئیڈیالوجی ہے، ان سب میں نظریہ حیات ہے. اس لیے کہ ان ادبی شاہپاروں میں صاف اور کھلے طریقے سے چند اخلاقی اور روحانی اصولوں کو ان عظیم شاعروں نے پیش کیا ہے، اور ان کا کھلا ہوا مقصد اپنے عہد کے انسانوں کو بہتر انسان بنانا ہے. تاہم اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ فنون لطیفہ اور اخلاقی پند و نصائح، سیاسی تبلیغی یا محض علمی واقعہ نویسی میں کوئی فرق نہیں. روکھا سوکھا بیان اگر آئیڈیالوجی کا آپ کرتے ہیں تو ادب نہیں ہے. ایک کامیاب فنکار حقائق و واقعات، مختلف انسانی رشتوں کے عمل اور رد عمل کی کیفیتوں، سماجی زندگی سے پیدا ہونے والے بہترین تصورات اور نظریوں کا مشاہدہ کر کے انہیں سمجھ کے اپنے دل و دماغ میں جذب کرتا ہے. یہ سچائیاں اس کی جذبات کا اسی قدر حصہ بن جاتی ہیں جتنا کہ اس کے ذہن کا. پھر اپنے جوش، جذبے، تخیل، بصیرت اور فنی مہارتوں کو کام میں لا کر وہ اپنے فن پارے کی تخلیق کرتا ہے. اس طرح ایک نئی خوشنما اور نشاط انگیز شے وجود میں آتی ہے، ایک الہامی نغمہ جس کے دل کو سرور ہوتا ہے، دماغ میں روشنی آتی ہے، اور جو ہماری روح میں اعتزاز پیدا کر کے اس میں نئی بلندیوں کی طرف پرواز کرنے کا حوصلہ اور رجحان پیدا کرتا ہے. سچائیوں کی زمین میں تجربے، مشاہدے اور بصیرت کی آبپاشی، کیا ان کا اسلوب دیکھیے، کیا روانی ہے، کس طرح سے وہ ان حقائق کو، ان نظریات کو بیان کر رہے ہیں. فنی مہارت کی ٹھنڈی ہواؤں اور گہرے جذبے کی گرم، تیز اور نورانی شعاؤں کی مجموعی عمل سے تخلیق کا دانہ ایک مہکتے ہوئے رنگین اور لطیف پھول کی طرح ہمارے سامنے برآمد ہوتا ہے. اس طرح یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی مخالفت ہم سے اس وجہ سے نہیں تھی، یعنی فن برائے فن کی طرف ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. اس طرح یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کی مخالفت ہم سے اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ خالص فن یا شدھ آرٹ کے دلدادہ تھے، بلکہ ہم ان کے نزدیک فن کو اس کے منصب سے گرا رہے تھے. ان کی مخالفت ہماری جمہوریت اس وجہ سے نہیں تھی کہ ہم فن کو نہیں برت رہے تھے، بلکہ ان کی مخالفت ہماری جمہوریت اور محنت کشوں کی طرفداری، ہماری انسان دوستی اور آزادی خواہی سے تھی. اصل دشمنی تو اس سے تھی. ان کو یہ صرف ایک بہانہ تھا کہ فن برائے فن کا شوشہ انہوں نے صرف اس بہانے کے لیے استعمال کیا. ان کی مخالفت ہماری جمہوریت اور محنت کشوں کی طرفداری، ہماری انسان دوستی اور آزادی خواہی سے تھی. ان کی اصلی جگہ رجت پرست جاگیرداروں، بڑے سرمایہ داروں اور سامراجیوں کی صفوں میں تھی، جہاں پر آج وہ پہنچ گئے ہیں. ان کی یورپی پیشوا آج کھلے مندوں، فاشزم کے طرفدار اور سامراجی قوتوں کے شناخواں ہیں. یہ پاکستان کے تناظر میں بھی یہ بات انہوں نے کہی، کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں اسے قوتوں کا غلبہ حاصل رہا ہے وہاں سیاست پہ، وہ پاکستان میں جب سجاد ظہیر جب گئے تھے تو وہاں سے گرچہ واپس آ گئے تھے، کیونکہ وہاں کی سرزمین ان کے لیے بہت سازگار نہیں تھی، لیکن وہاں وہ گئے تھے کمیونسٹ پارٹی کا قیام کرنے کے لیے اور ترقی پسند افکار و تصورات کی ترویج و اشاعت کے لیے. لیکن وہاں اس طرح کے جو لوگ تھے، جو وڈیرے اور جانے بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار، انہوں نے اس طرح کے فکر کے لیے راستے مسدود کر دیے تھے. ظاہر ہے ان کو واپس ہندوستان آنا پڑا. اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی روشنائی میں، لیکن وہ ہمارے یہاں بھی وہ باتیں تھیں، رہی ہیں اور آج بھی ہیں. سجاد ظہیر بنیادی طور پر انسانیت کے علمبردار اور مثبت ادبی و ثقافتی اقدار کے حامل تھے. وہ ادب کو انسان کو بہتر بنانے کا وسیلہ تصور کرتے تھے. وہ اعلیٰ قدیم تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو قدامت کی بنیاد پر رد کرنے کے بجائے اس کے مثبت پہلوؤں کو تسلیم کرنے اور ان کو فروغ دینے کے حامی تھے. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام قدیم قدروں سے رشتہ توڑ دینا ترقی پسندی ہے. بالکل ایسا نہیں. تو اسی کی وضاحت وہ کر رہے ہیں.
وہ یہ جانتے تھے کہ فکر کے بغیر فن کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بحث تھی نا کہ فکر اور فن، حیات اور فکر کو کس طرح سے ہم ان کے درمیان کیا رشتہ ہونا چاہیے. وہ یہ جانتے تھے کہ فکر کے بغیر فن کی کوئی اہمیت نہیں، اور فن برائے فن جیسی لایانی باتوں کی حمایت محض ایک پیترا تھا، طرفسن تحریک کو نیچا دکھانے کا. لیکن حقیقت کبھی جھوٹ کے آگے سرنگو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جھوٹ کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فن برائے فن کا شوشہ سمندر کی جھاگ کی طرف فوراً بیٹھ گیا، اور اعلیٰ فکر و فن کے امتزاج پر مبنی بہترین ادبی تخلیقات نے اپنا لوہا منوا لیا. اس لیے سجاد ظہیر برملہ ادب برائے ادب یا فن برائے فن کے نظریے کی مخالفت کرتے ہوئے مزید آگے لکھتے ہیں، کوٹیشن: اس نہج کا ادبی نظریہ ہمارے وطن اور ارض مشرق کی بہترین ادبی روایات کے بالکل برخلاف ہے، یعنی فن برائے فن کا نظریہ. اور چونکہ دنیا کے بلند ترین فنکاروں اور ادیبوں نے ہمیشہ اپنے عہد کے سب سے زیادہ ترقی پسند اور سب سے زیادہ انسانی اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ حسین نسب العین سے ہی متاثر ہو کر اپنے فن کی تخلیق کی ہے، اس لیے اعلیٰ ترین ادبی اور فنی تخلیق کو اس عہد کی سب سے برگزیدہ انسانی جدوجہد اور نظریوں، خیالات اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ علمی حقائق سے علیحدہ کرنا ناممکن ہے. ایسا وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں انسانیت اور سچائی دونوں سے کوئی سروکار باقی نہ رہ گیا ہو. رضت پرستوں کی بہت بڑی طاقت اور بہت زیادہ مسائل کے باوجود ان کا زوال اسی سبب سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے انسانیت اور سچائی سے قطع تعلق کر لیا ہے. سجاد ظہیر کوٹیشن ختم. سجاد ظہیر ایک نظریہ ساز ہی نہیں، ایک ادیب بھی تھے، اور اعلیٰ ادب کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھے. وہ بخوبی ان کا جو ناول ہے لندن کی ایک رات، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک ناول کی دنیا میں ایک الگ فن کے حوالے سے اس کی جو اہمیت ہے، وہ جو اسٹریم آف کانشیسنس کو انہوں نے جس طرح سے اس فن کو برتنے کی کوشش کی اتنی کامیابی کے ساتھ، وہ اس کی عمدہ مثال ہے. حافظ پہ کام کیا انہوں نے. ہمارے یہاں ترقی پسندوں میں ایک چلن یہ چل پڑا تھا کہ گویا تمام جو قدیم ہمارا ادب ہے وہ رد کیے جانے کے قابل ہے. اس کے خلاف تھے سجاد ظہیر. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو مثبت قدریں ہیں ہمارے قدیم ادب میں، ہمارے کلاسیکی ادب میں، ہمیں اسی قدر کرنی چاہیے. اس لیے حافظ پہ کام کیا انہوں نے، اور ان کے اس موقف کی وجہ سے میر غالب اقبال ان تمام کی جو ایک طرح سے نئی تفہیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور ان کی شاعری میں جو مثبت قدریں تھیں اس کو نمایاں کیا گیا. سردار جعفری نے وہ کیا میر کے متعلق خدائے سخن میر کے غالب اور یہ سب اس طرح کے کام ہوئے جو بہت عمدہ کام ہیں. ان تمام کلاسیکی ادیبوں پر سب سے بہترین کام جو کیا ہے جن لوگوں نے، وہ ترقی پسندوں نے کیا ہے، ترقی پسند ناقدوں نے کیا ہے. سب سے بہترین کام کسی اور نے نہیں کیا. سجاد ظہیر نظریہ سازی نہیں، ایک ادیب بھی تھے اور اعلیٰ ادب کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھے. وہ خوبی جانتے تھے کہ فن کی وقت فکر سے کم نہیں، لہٰذا دونوں میں امتزاج اور ہم آہنگی ضروری ہے. وہ اپنی تخلیقات میں بھی اس پر کاربند رہے اور ترقی پسند تحریک کے تحت اس سلسلے میں اپنے موقف کا برملہ اظہار بھی کرتے رہے. اس لیے مواد اور حیت کے رشتے یا فن اور مقصدیت کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے سجاد ظہیر فرماتے ہیں، دیکھیں ایک حرف اس میں دیکھیں کہ سجاد ظہیر نے کتنی وضاحت کے ساتھ اور دو ٹوک طریقے سے کلیئرٹی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. لکھتے ہیں، شاعر کا پہلا کام شاعری ہے. شاعر کا پہلا کام شاعری ہے، واز دینا نہیں. اشتراکیت تو انقلاب کے اصول سمجھانا نہیں. اصول سمجھنے کے لیے کتابیں موجود ہیں. داس کیپٹل ہے، اس کو پڑھیے آپ، دوسری کتاب ہے اس کو پڑھیے. اس لیے ہم کو نظمیں نہیں چاہیے، ایسی نظمیں نہیں چاہیے. شاعر کا تعلق جذبات کی دنیا سے ہے، اور وہ اپنے تمام ساز و سامان، تمام رنگ و بو، ترنم و موسیقی کو پوری طرح کام میں نہیں لائے گا. یہ شاعری کے لوازمات ہیں یہ سب. اگر فن کے اعتبار سے اس میں بوڑھاپن ہوگا، اگر وہ ہمارے احساسات کو لطافت کے ساتھ بیدار کرنے میں قاصر رہے گا، تو اچھے سے اچھے خیال کا وہی حشر ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. تو اچھے سے اچھے خیال کا وہی حشر ہوگا جو دانے کا بنجر زمین میں ہوتا ہے. اس سے بہترین اس کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی کہ دانا اور زمین کا جو رشتہ ہے، فن اور فکر کا وہی رشتہ ہے. اگر خیال یا دانا بہت بہتر ہے، عمدہ کوالٹی کا ہے، زمین اگر بنجر ہے، یعنی فنی جو لوازم میں وہ اگر آپ اس کی پیروی نہیں کرتے، تو اعلیٰ ادب تخلیق نہیں ہو سکتا. ایک بہت بیلنسڈ، متوازن قسم کے نظریے رکھنے والے ناقد ادیب تھے سجاد ظہیر. اس لیے وہ نظریہ ساز کہلاتے ہیں کہ ایک نظریے کو کس طرح سے انہوں نے اس دور میں مقبول ترین نظریہ بنا دیا. اس عہد کا، اس عہد کی پہچان بن گئی ترقی پسندی. شاید ہی کوئی ایسا بدنصیب شاعر ہوگا جو اس عہد میں ترقی پسندی سے وابستہ نہیں رہا ہوگا یا اس فکر سے متاثر نہیں ہوا ہوگا. سجاد ظہیر کی فکری رہنمائی نہ صرف ان کے عہد کے ادیبوں کے لیے بلکہ بعد کے ادیبوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ثابت ہوئی. روشنائی میں سجاد ظہیر کی تنقیدی افکار و تصورات کی اور تحریک کی تنظیم سے متعلق
مدبرانہ حکمت عملی اور نظریات کی جھلک شروع سے آخر تک موجود ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ روشنائی صرف ترقی پسند تحریک کی رودات پر مبنی ایک دستاویزی نہیں بلکہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں تقریباً 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے لے کر چھٹی ساتویں دہائی تک ہندوستانی سیاست کی تاریخ و ثقافت اور دانشورانہ تصورات و افکار کچھ اس طرح سے مٹائے ہیں کہ اس کے مطالعے سے اس عہد کے ہندوستان کی جیتی جاگتی تصویر نگاہوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کی دانشورانہ سفر کی ایک مکمل داستان ہے۔ انٹلیکچوئل جرنی جو ہم نے کیا اس دور میں بالکل اس کا ایک آئینہ ہے، جس میں ان تمام سیاسی، سماجی و ثقافتی شخصیات کے فکر و کردار کے مختلف شیڈز بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ تمام بڑے سیاسی رہنماؤں کے بھی نام اس میں ہیں، ان کے موقف جو سماجی اور معاشی یا سیاسی مسائل پہ تھے ان سب کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ وہ شخصیات جنہوں نے اپنی دانشورانہ فکر و تصورات سے غلامی کی اندھیری راتوں میں اپنے خون جگر کو جلا کر امید کے چراغ کو روشن رکھنے کی کوشش کی اور صبح کی آمد کے مزدے سنانے اور بشارتیں دینے کی کارگر کاوشیں کی۔ یہ درست ہے کہ 1947 میں حصول آزادی کے بعد ایک جمہوری نظام کے قیام میں ہم کامیاب رہے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری آزادی آج بھی داغ اجالا کی اسیر ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتی کھائی ہو یا پھر سرمایہ دار طبقے کے شکنجے میں کستا ہمارا معاشی نظام، آپ نے آج کی بات کی ہے نا، تو اس نے تحریک کل اور آج اسی تناظر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ہم نے 47 میں تو آزادی حاصل کر لی، جمہوری نظام کا قیام بھی کر لیا، بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے آئین کو بھی ہم نافذ کرنے کا قصد کیا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہماری آزادی آج بھی داغ اجالا کی اسیر ہے۔ وہ فیض والی نظم جو یہ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سے ہے۔ امیروں اور غریبوں کے درمیان بڑھتی کھائی ہو یا پھر سرمایہ دار طبقے کے شکنجے میں کستا ہمارا معاشی نظام، فرقہ پرستی اور سماجی انصاف مخالف قوتیں ہوں یا ملک کی سالمیت اور مختلف قوموں کے درمیان ہم آہنگی کو پاش کرنے والی قوتیں، یہ قوتیں آج بھی مہیسا سر کی طرح منہ بائے کھڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ سب گنواتے چلے جا رہے ہیں، اس پورے سرمایہ کو ہم گنواتے چلے جا رہے ہیں۔ آزادی کے بعد کی نسلوں کو بھلے ہی غلامی کی تاریک راتوں، یہاں جو نئی نسل کے بچے یہاں موجود ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کہ آزادی کے بعد کی نسلوں کو بھلے ہی غلامی کی تاریک راتوں میں چراغ روشن کرنے کی پرخطر راہوں سے ناشنائی ہو، ان کا اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور کارناموں سے بیگانگی کا رشتہ ہو، لیکن اس بیگانگی کے سبب آج پھر ملک و معاشرے کی نیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ نیا جسے ہمارے اسلاف نے غلامی کی تاریک موجوں سے نکال کر ہمیں ساحل کی عافیت اور آزادی اور جمہوریت کی چاندنی عطا کی تھی، جو آج بھی ذی شعور افراد کے لیے امید کی کرن کا درجہ رکھتے ہیں۔ ترقی پسند فکر، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ترقی پسند تحریک ایک نئی بوتیقہ لے کر آئی، وہ بوتیقہ جس نے نہ صرف عصری ادبی و ثقافتی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا بلکہ اس نے مستقبل کی راہوں کو اس طرح منور کیا کہ آج بھی اس کی زوباری کے نور سے ہماری ثقافتی اور ادبی راہیں منور ہیں۔ فکر و فلسفہ ہر فکر و فلسفے کی ایک میعاد ہوتی ہے، لیکن ترقی پسندی وہ فکر و فلسفہ ہے جس کی کوئی میعاد متعین نہیں کی جا سکتی۔ یہ واحد ایسا نظریہ ہے ترقی پسندی کا کہ جس کی کوئی ایک مدت یا میعاد مقرر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کا تعلق انسان کی فکری و ثقافتی ارتقاء سے ہے، ہمارے ذہنی ارتقاء سے، کلچرل بھی ہمارے ایوولوشن سے، اور یہ سفر ازل سے ابد تک جاری ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ سجاد ظہیر نے روشنائی کے شروع میں غلام ہندوستان میں پھیلی تاریکیوں کے خلاف جدوجہد کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بجا طور پر یہ لکھا ہے۔ ایک جس جذبے کے ساتھ یہ لوگ شامل تھے اس سماج، اس معاشرے، اس نظام کو بدلنے میں، آپ دیکھیں کہ سجاد ظہیر کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے، کوٹیشن: ان دنوں زندہ رہنا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ جب لگتا ہو کہ ہم ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہماری زندگی بامانی ہے، خاموش بیٹھ جائیں تو لگتا ہے کہ ہم سپر ڈال چکے ہیں ظلم کے آگے، اور اس سے ایک عجیب طرح کا ایستھیٹکس کا احساس ہوتا ہے۔ اگر آپ لڑ رہے ہیں انصاف کے لیے، بھلے ہی بہت ساری صعوبتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا، لیکن اندر سے ایک آپ کے اندر ایک طاقت، انرجی، ایستھیٹکس کی ایک الگ طرح کی آپ کو قوت دیتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرنے سے سجاد ظہیر غلامی کا دور ہے، جب شروع کیا تھا انہوں نے اس تحریک کو، تب کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ ان دنوں زندہ رہنا اچھا معلوم ہوتا تھا، بامانی تھی زندگی نا، دنیا کو بدلنے کا ایک جنون تھا، ایک حوصلہ تھا، عزم تھا،
उन दिनों जिंदा रहना अच्छा मालूम होता था। हमारे मुल्क में जैसे एक नई सुबह फूट रही थी, तारीकी खत्म होने वाली थी। ये उम्मीद थी दिलों में। दिल और दिमाग पर से अंधेरे की भारी सिलें जैसे किसी ने आहिस्ता से खिसका दी हों। रात की घुटन और बेआरामी के बाद जिस तरह ठंडी हवा के नर्म झोंकों से जिस्म को तस्कीन महसूस होती है, वैसे ही हमारी नौजवान रूहों में एक इंबिसात की सी कैफियत थी। वतन के ऊपर सुर्खी अभी स्याही से मिली हुई थी, सुर्खी अभी स्याही से मिली हुई थी। पूरी आज़ादी हमने हासिल नहीं की थी, हम लड़ रहे थे तारीकी के खिलाफ, लेकिन मालूम होता था ये दाग दाग उजाला। हर एक देश के परचम पर एक लाल सितारा मांगेंगे, ये जो मखदूम का उसी तरफ इशारा है कि वो सब हो जाए, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब सीधे हो जाएंगे। अभी सियासी लेकिन मालूम होता था कि आज़ादी के आसमानी नूर की नाजुक और बेआवाज फुआर फिजा में फैलकर हमारे रगोपै में सरायत करती जा रही। एक अजीब, इसको आप बयान नहीं कर सकते, इसको महसूस किया जा सकता है, जिसकी तरफ सज्जाद ज़हीर इशारा कर रहे हैं कि सुर्खी अभी स्याही से मिली हुई थी, लेकिन मालूम होता था कि आज़ादी के आसमानी नूर की नाजुक और बेआवाज फुआर फिजा में फैलकर हमारे रगोपै में सरायत करती जा रही है। सच्ची तरक्की पसंद फिक्र नज़र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान कभी मायूस और क़ुनूतियत से दुचार नहीं हो सकता। जो सच्ची तरक्की पसंदी है, उससे ताल्लुक़ रखने वाला इंसान कभी मायूस और क़ुनूतियत से दुचार नहीं हो सकता। रोशनाई के आखिर में सज्जाद ज़हीर ने इस किताब की तलखीस पेश करते हुए वजह तौर पर फरमाया है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये आखिरी पैराग्राफ। वो लिखते हैं रोशनाई के बिल्कुल तलखीस में, जो इख्तिताम को पहुँचती है किताब, कौमी तहज़ीब व तमद्दुन को इसकी बेहतरीन सूरत में बरकरार रखने और इससे उरूज व तरक्की की दरख्शां मंजिलों की तरफ बढ़ाने की काविश और जिद्दोजहद में रजती ताकतें रुकावट तो डाल सकती हैं, अंदरूनी आविज़ें कम नज़री से पैदा होने वाली खामियां तरक्की की रफ्तार को धीमी कर। आज के तनाजुर को सामने रखें, आप आज का जो सियासी तहज़ीबी मंजरनामा है उसको सामने रखें कि कौमी तहज़ीब व तमद्दुन को इसकी बेहतरीन सूरत में बरकरार रखने और इससे उरूज व तरक्की की दरख्शां मंजिलों की तरफ बढ़ाने की काविशें और जिद्दोजहद में रजतपसंद ताकतें रुकावट तो डाल सकती हैं, अंदरूनी आविज़िश कम नज़री से पैदा होने वाली खामियां तरक्की की रफ्तार को धीमी कर सकती हैं, लेकिन ऐसी तहरीक जिससे इस आग से हरारत मिलती है जो जमहूरियत के सीने में दहक रही है, जो उस आग से हरारत मिलती है जो जमहूरियत के सीने में दहक रही है, न दबाई जा सकती, न दबाई न ख़त्म की जा सकती। ये जो रजाइयत है, ये रजाइयत सज्जाद ज़हीर जब लिख रहे हैं 1954-56 की बातें हैं ये सब, जब उन्होंने इसको मुकम्मल किया था रोशनाई को, उस वक्त वो लिख रहे हैं जो जमहूरियत के सीने में दहक रही है, लेकिन ऐसी तहरीक जिसे उस आग से हरारत मिलती है जो जमहूरियत के सीने में दहक रही है, न दबाई जा सकती है न ख़त्म की जा सकती है। इसका मुस्तकबिल इसके माजी और हाल से ज़्यादा रोशन होगा। ये रजाइयत, ये जो ऑप्टिमिज्म है, ये जाहिर है कि तरक्की पसंद जो एक सालार कारवां हो सकता है, उस सालार कारवां के दिल में वो चिराग किस कदर रोशन है, उसको किस कदर उम्मीद है कि हालात बदलेंगे और हमें बेहतर सुबह यकीनन हम उसको देख सकेंगे। सज्जाद ज़हीर के ये अल्फाज 100% दुरुस्त हैं। बाद के बदले हालात में तरक्की पसंदी बतौर तहरीक भले ही उतनी तवाना नहीं रही जितनी कि वो शुरू के दिनों में थी, लेकिन ये भी सच है कि इस तहरीक का दायरा मुसलसल वसी तर हो रहा है। मुमकिन है कि बाज़ लोग इत्तफाक न करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो दायरा वसी हो रहा है। शुक्रिया। सज्जाद ज़हीर के अल्फाज 100% दुरुस्त हैं। बाद के बदले हालात में तरक्की पसंदी बतौर तहरीक भले ही उतनी तवाना नहीं रही जितनी कि वो शुरू के दिनों में थी, लेकिन ये भी सच है कि इस तहरीक का दायरा मुसलसल वसी तर हो रहा है और तहरीक के बजाय ये हमारे अदीबों की तख्लीकी साइकी का हिस्सा बन चुकी है। आज तरक्की पसंदी अदीबों की साइकी का हिस्सा तख्लीकी साइकी का हिस्सा बन चुकी है। आज के अदबी मंजरनामे पर अगर हम गौर करें तो इसमें फ़िक्री सतह पर अगर कोई नज़रिया अंडर करेंट की तरह मौजूद है, हमारी तख्लीक़ात में, नए लिखने वालों की तख्लीक़ात में भी अंडर करेंट के तौर पर जो नज़रिया मौजूद है, जो अप्रोच है, जो रवैया है, वह है तरक्की पसंदी। तो वो तरक्की पसंदी ही है। तरक्की पसंदी तो एक लामुतनाही सफ़र से इबारत है, कभी न ख़त्म होने वाला सफ़र।
زندگی کے آخری لمحے تک قائم رہنے والا سفر، جینے کا حوصلہ دینے والا نظریہ، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی اہمیت و ضرورت حال ہی کے شعر کی طرح لافانی ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ یہ ہے ترقی پسندی کی روح۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ نوازش۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم گزارش کرتے ہیں پروفیسر نلین رنجن سنگھ جی سے کہ وہ یہاں آئیں۔ نلین جی سے ہم سبھی واقف ہیں، صرف ایک شعر کے ساتھ میں ان کو یہاں بلانا چاہوں گی کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ راہ، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ پروفیسر نلین رنجن جی۔ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर कमर जहां जी, सईद मेहदी